جب دوڑتے دوڑتے میں آخری حد پر جا پہنچوں گی تو یہ حقیقت عریاں ہو کر میرے سامنے آ جائے گی کہ اس انکشاف کے بعد کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں، شیراز نے مجھ سے اپنی محبت کو مخصوص مصنوعی سہاروں پر زندہ رکھا ہوا تھا، کچھ ایسے ہی جیسے بعض لبے گور مریضوں کو طبی طور پر مردہ قرار دیے جانے کے باوجود ناگزیر وجوہات کی بنا پر مصنوعی طریقوں سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے میرے اور شیراز کے مابین ایک خلیج حائل ہونے لگی۔ انتہائی جذباتی لمحوں میں بھی میں خود کو اس سرد خلیج کے دوسرے کنارے پر شیراز سے دور، بہت دور کھڑا پاتی۔ ہماری ازدواجی زندگی کی خوشیاں ماند پڑنے لگیں۔ چاند سورج کی وہ جوڑی جو دیکھنے والی آنکھوں میں رشک و ستائش کی لہریں برپا کر دیا کرتی تھیں، گہنانے لگیں۔ شیراز میری بدلتی ہوئی جون اور گرم جوشی کی جگہ لے لینے والی سرد مہری پر پہلے حیران ہوئے، پھر متفکر اور بعد میں جھنجھلانے لگے۔ عینی یہ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلا کر کہتے۔ کبھی میں چپ رہتی، کبھی اور الجھ جاتی، اور کبھی مردہ سی آواز میں کہتی، کچھ بھی تو نہیں راضی، تم بدل گئی ہو۔ وہ شکوہ کرتے، نہیں راضی، کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو تم۔ نہیں تو میں تمہاری اس کیفیت کا سبب بھی جانتا ہوں۔ میں متوحش ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگتی۔ وہ باہیں وا کیے میری طرف بڑھ آتے۔ ڈارلنگ، آئی لو یو، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، نہ مجھے بچے کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی۔ اب تو لوگ بھی پوچھنے لگے ہیں راضی، لوگوں کی تم پرواہ کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ ہم ان سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کی تمہیں پرواہ ہے اور مجھے نظر انداز کرنے لگی ہو۔ ایک روز وہ شکوہ کر ہی بیٹھے۔ میں نے گھبرا کر ان کے منہ پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ نہیں راضی، میں بھلا کر سکتی ہوں ایسا؟ پھر دور دور کیوں رہنے لگی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ کیسا ڈر؟ میں کیسے بتاتی انہیں کہ مجھے ڈر لگتا تھا اس وقت سے جب میں دوڑتے دوڑتے آخری حد پر جا پہنچوں گی اور مجھے معلوم ہوگا کہ سب کچھ سراب تھا۔ مجھ سے اپنی محبت کو انہوں نے مصنوعی سہاروں پر زندہ رکھا ہوا تھا۔ بہت دنوں تک میں اس دکھ کو تنہا ہی گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ پھر ایک روز جب دل بہت زیادہ بر آیا تو میں نے بجیا کو جملہ روئے داد لکھ بھیجی۔ بجیا اس وقت تک ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ میری محرومی کا قصہ ان تک پہنچا تو انہوں نے لکھا، عینی تم نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے، لیکن نا امیدی کفر ہے۔ نئی طبی تحقیقات نے مایوس دلوں کے لیے امید کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ ڈاکٹر پریرا
جن کا تم نے اپنے خط میں تذکرہ کیا ہے، یقیناً ایک لائق اور ماہر ڈاکٹر ہوں گے، مگر یہاں کینیڈا میں ایک سے بڑھ کر ایک ماہر موجود ہے۔ تم اپنی اور شیراز کی میڈیکل رپورٹس مجھے بھیج سکو تو میں یہاں کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کروں گی۔ خدا کو منظور ہوا تو ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ میں تمہاری رپورٹس کی بے چینی سے منتظر ہوں۔ ہو سکے تو یہ رپورٹس کسی کے ہاتھ دستی بھجوا دو۔ میں نے بجیا کا یہ خط شیراز کو دکھایا تو انہوں نے خاصی نیم دل سے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جب انہوں نے خط مجھے لوٹایا تو میں نے کہا، راضی، ہمیں بجیا کو فوری طور پر یہ رپورٹس بھجوا دینی چاہیے۔ شیراز نے تیور چڑھا کر میری طرف دیکھا، مگر میں بجیا کے اس خط کو امید کی نئی کرن سمجھ رہی تھی۔ شیراز کے تیوروں پر زیادہ توجہ دیے بنا جوش کے عالم میں بولی، ہو سکتا ہے راضی کوئی راستہ نکل آئے۔ مغرب میں تو میڈیکل سائنس نے حیرت انگیز ترقی کر لی ہے۔ ڈاکٹر پریرا بھی فارن سے میڈیکل ڈگری یافتہ ہے، کئی برس انگلستان میں پریکٹس کرتے رہے ہیں اور اب بھی گاہے گاہے باہر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا میڈیکل سائنس کی نئی دریافتیں ان کے علم میں نہ ہوں گی؟ میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ کیا بیرون ملک اس پیچیدگی کا علاج ممکن ہے، مگر انہوں نے کوئی امید نہیں دلائی۔ میرا دل بجھنے لگا، لیکن امید کا ایک جھونکا پا کر لو بڑک اٹھی تھی۔ کیا حرج ہے اگر ہم بجیا کو رپورٹس بھجوا دیں؟ میں نے شیراز سے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ شیراز کے لہجے میں ایک اٹل کیفیت تھی۔ آخر حرج کیا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا۔ نہیں، شیراز ناگواری سے بولے۔ میں نے چونک کر شیراز کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو میرا دم بھرا کرتے تھے، میرا دل بہلایا کرتے تھے، مجھے تسلیاں اور دلاسے دیا کرتے تھے۔ آخر کیوں نہیں؟ میں نے بھی قدرے تلخی سے پوچھا۔ شیراز نے زہریلی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی محرومی کے اشتہار در در بانٹتی پھرو۔ تم میری بیوی ہو۔ جب میں اولاد سے محرومی کا صدمہ چپ چاپ برداشت کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا جی بھر آیا اور آنکھیں بھی۔ میں عورت ہوں راضی، بہت کمزور اور بے بس۔ تمہارے جتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب میں کسی ماں کے سینے سے اس کا بچہ چمٹا ہوا دیکھتی ہوں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں لمحہ لمحہ مرتی ہوں۔ راضی، میرے سینے میں آگ سی بھر جاتی ہے۔ بہرحال تمہیں یہ صدمہ چپ چاپ سہنا ہوگا۔ شیراز میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ چپ چاپ ہی تو سہ رہی ہوں، لیکن امید کی کسی کرن سے نظریں چرانا میرے اختیار میں نہیں۔
بجیا نے رپورٹس منگوائی ہیں، میں انہیں ضرور بھیجوں گی، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو تم نہیں بھجواؤ گی انہیں وہ رپورٹس۔ شیراز پھر بپھر گئے۔ بجیا میری ہمدرد ہے اور میں تمہارا دشمن ہوں۔ وہ آنکھیں نکال کر بولے، یہ میں نے کب کہا؟ بعض باتیں کہے بنا ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بجیا کو تم اپنا ہمدرد سمجھتی ہو اور مجھے جہنم میں جائیں تمہاری بجیا اور تم بھی۔ شیراز چلائے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، کیا میں اس آخری حد پر پہنچ چکی ہوں؟ اگلے روز میں نے شیراز کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیبارٹری رپورٹس بجیا کو بذریعہ ڈاک ارسال کر دیں۔ دستی طور پر کسی کے ہمراہ بھجوانے کی امید میں وقت ضائع کرنا عقل مندی نہ ہوتی۔ شیراز 2-3 روز خفا سے رہے، پھر میں نے انہیں منا لیا۔ یہ میرا فرض بھی تھا اور مجبوری بھی۔ شیراز اگر مجھ سے محبت کرتے تھے تو میں ان سے عشق کرتی تھی۔ خفا ہونا شیراز کا حق بنتا تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ میں گزشتہ چند ماہ سے ذہنی گرداب میں الجھی ہوئی تھی اور وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ میرے اعصابی تناؤ اور ذہنی ہیجان کو برداشت کر رہے تھے۔ اس روز انہوں نے بڑے پریم سے کہا، اینی، کیا تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال کر نہیں پھینک سکتی؟ کون سا خیال؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ تمہیں اپنا بچہ چاہیے، ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کیے لیتے ہیں۔ کل میں نے کاشانہ فون کیا تھا اور ادارے کی نگران اعلیٰ سے بات کی تھی۔ بے اولاد جوڑے مناسب ضمانت کے بعد وہاں سے بچے حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں راضی، میں نے جواب دیا، اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ میں نے بجیا کو رپورٹس بھجوا دی ہیں، ان کا جواب آ لینے دو۔ کیا؟ شیراز کے چہرے کا رنگ، آنکھوں کا انداز اور تاثرات یکدم بدل گئے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف کیا ہے نا؟ وہ اکڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ میں آخری حد پر پہنچ چکی تھی۔ سراب نظر حقیقت بن کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ قرۃ العین بیگم، میں شیراز احمد تمہاری اس نافرمانی پر بقید ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شیراز دھاڑے، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں متوحش ہو کر ان کی طرف بڑھی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں تاریکیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں۔ پھر چار سو اندھیرا چھا گیا اور چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔